حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک محل کا نام عدن ہے، جس میں بروج اور بالا خانے ہیں، جس کے 5000 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 5000 فرشتے ہیں۔ وہ محل مخصوص ہے نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے لیے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ جنت کا شہر ہے جس میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے اور ہدایت کے ائمہ ہوں گے، اور ان کے آس پاس اور لوگ ہوں گے، اور ان کے ارد گرد اور جنتیں ہیں۔ وہاں یہ اپنے اور چہیتوں کو بھی اپنے ساتھ دیکھیں گے۔ تو ناظرین، ان کے بڑے باپ دادا، ان کے چھوٹے بیٹے پوتے، ان کے جوڑے بھی جو ایماندار اور نیکوکار تھے ان کے پاس ہوں گے اور راحتوں میں مسرور ہوں گے، جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، یہاں تک کہ اگر کسی کے اعمال اس درجے بلندی تک پہنچنے کے قابل نہ بھی ہوں تو خدا تعالیٰ انہیں درجے بڑھا دے گا اور اعلیٰ منزل تک پہنچا دے گا۔ جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے، جن ایمانداروں کی اولاد ان کی پیروی ایمان میں کرتی ہے، ہم انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ان کے پاس مبارکباد اور سلام کے لیے ہر دروازے سے ہر وقت فرشتے آتے رہتے ہیں۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کا انعام ہے تاکہ ہر وقت خوش رہیں اور بشارتیں سنتے رہیں۔ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا پڑوس، فرشتوں کا سلام اور جنت الفردوس میں مقام۔ تو ناظرین محترم، مسند کی حدیث میں روایت ہے کہ جانتے بھی ہو کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ لوگوں نے کہا، خدا کو علم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا، سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں، جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی امنگیں دلوں میں ہی رہ گئیں اور قضا آ گئی۔ رحمت کے فرشتوں کو حکم خدا ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دو۔ فرشتے کہیں گے، خدایا، ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے تیری بہترین مخلوق ہیں، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر انہیں سلام کریں اور انہیں مبارکباد پیش کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اپنی دنیا کی راحتوں سے محروم رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، کوئی مراد پوری نہ ہونے پائی، اور یہ صابر و شاکر رہے۔ اب تو فرشتے جلدی جلدی شوق کریں گے کہ ان کی طرف دوڑیں، ادھر ادھر کے ہر دروازے سے گھسیں گے اور سلام کر کے مبارکباد پیش کریں گے۔ مہاجرین جو مصیبتوں میں مبتلا رہے، جب انہیں جو حکم ملا بجا لاتے رہے، انہیں ضرورتیں بادشاہوں سے ہوتی تھی لیکن مرتے دم تک پوری نہ ہوئیں۔ جنت کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا۔ وہ بنی سنوری اپنی تمام نعمتوں اور تازگیوں کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اس وقت ندا ہوگی کہ میرے وہ بندے جو میری راہ میں جہاد کرتے تھے، میری راہ میں ستائے جاتے تھے، میری راہ میں لڑتے بھیڑتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آؤ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت فرشتے خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور عرض کریں گے کہ اے پروردگار، ہم تو صبح و شام تیری تسبیح و تقدیس میں لگے رہے، یہ کون ہیں جنہیں ہم پر بھی تو نے فضیلت عطا فرمائی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا، میری راہ میں تکلیفیں برداشت کی۔ اب تو فرشتے جلدی کر کے ان کے پاس ہر دروازے سے جا پہنچیں گے، سلام کریں گے اور مبارکباد پیش کریں گے کہ تمہیں تمہارے صبر کا کتنا اچھا بدلہ ملا۔ تو ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر با آرام نہایت شان سے تکیہ لگائے بیٹھا ہوا ہوگا۔ خادموں کی قطاریں ادھر ادھر کھڑی ہوں گی۔ جب دروازے والے خادم سے کوئی فرشتہ اجازت مانگے گا، وہ دوسرے خادم سے کہے گا، وہ اس سے اگلے خادم سے، اور وہ والا اس سے اگلے خادم سے، یہاں تک کہ مومن سے پوچھا جائے گا۔ مومن اجازت دے گا کہ اسے آنے دو۔ یوں ہی ایک دوسرے کو قطار در قطار پیغام پہنچایا جائے گا، اور آخری خادم فرشتے کو اجازت دے گا اور دروازہ کھول دیا جائے گا۔